الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام و تسلیم کو اس تاریخی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں ہمارے آخری نبی ساقی حوض کوثر، سید البشر، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام نازل ہو اللہ وسلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین، خطبہ مسلمہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی آیت کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں کوشش گزار کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے اور ہر کسی کی تمنا ہے
اور وہ تمنا ہے اچھی زندگی کا تصور. اچھی زندگی کا تصور کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح بیان فرمایا کہ جو نیک عمل کرے تو اللہ رب العالمین انہیں بہترین زندگی عطا فرمائے گا. یہ جو اچھی زندگی کے تصور ہے ہر کوئی اسے چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا دنیا جہاں کے اس روئے زمین پر بسنے والے کوئی بھی قوم، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے اور کسی بھی قوم سے وہ اپنا تعلق رکھتا ہے. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے اس کی زندگی اچھی. تو جو جس ہدف اور مقصد کو لے کر کے چل رہا ہے دنیا میں، تو ہر ایک کے یہاں اس کا تصور الگ الگ ہے. ہر ایک کے یہاں اچھی زندگی کا جو تصور ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ان تمام مجموعے کو اکٹھا کیا جائے تو یہاں صرف دو ہی طریقے اور دو ہی راستے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک ہے دنیاوی اعتبار سے اور ایک ہے اخروی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے جس کا مطلب نظر دنیا پرستی ہے، دنیا کی مال و دولت ہے اور دنیا کی تمام تر رنگینیوں سے وہ اپنے آپ کو پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے اور دنیا کی تمام تر خواہشوں اور اس کی تمناؤں میں ڈوبا ہوا ہے. تو اس کی جو اچھی زندگی کا تصور ہے وہ اسی نوعیت کا ہے. وہ دنیا ہی کے اندر اور دنیا ہی کو کما کر کے اور دنیا ہی کی مال و دولت حاصل کر کے وہ اپنی اچھی زندگی کو بنانے کا جو تصور ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور بے حد اس کے لیے جہدیں مسلسل اور انتھک کوششیں، دن رات اس کے لیے محنتیں، جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے رات اور دن خون اور پسینے کو لے کر کے وہ اس دنیا کو پانے کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اچھی زندگی کا تصور. تو یہ مطمئن نظر کے اعتبار سے جو دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہے، جس کی نظر میں صرف دنیا ہے، تو وہ دنیاوی اعتبار سے اس تصور کو پورا کرنے میں لگا ہے. اور ایک دوسرا جو ہے وہ اخروی اعتبار سے ایک مسلمان، ایک مومن کا جو کردار ہوتا ہے، لہذا وہ اپنے آخرت کو سوچ کر اور اپنی آخرت کو یاد کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کہ یہ دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا صرف چند روزہ زندگی ہے اور یہاں کوئی جو آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. وہ اس تصور کے ساتھ اس زندگی کو گزارتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا بس چند دن کی زندگی ہے اور یہاں سے ہمیں کوچ کر کے جانا ہے اور ایک ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس زندگی کو بنانے میں اور اس کو پالنے میں اور وہاں اپنا گھر بنانے میں وہ تمام تر کوششیں اور تمام تر محنتیں، تمام تر مشقتوں کو وہ اپنی زندگی میں صرف کر رہا ہے اور اپنی تمام تر کوششوں کو وہاں کے لیے بنا رہا ہے. تو حقیقت میں اچھی زندگی کا جو تصور ہے وہ پانے کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے وہ حقیقت میں کون ہے جو اچھی زندگی کے تصور اور اس مقصد کو پانے کی کوششیں کر رہا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے اور اسلام کے روح سے اگر دیکھیں، اسلامی شریعت کے روح سے، لہذا وہ شخص جو اپنی آخرت کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو پانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، جسے پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے، جسے پتہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہاں ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جسے پتہ ہے اینما تکون یدرککم الموت، جسے پتہ ہے کہ جہاں کہیں بھی رہیں گے موت آ کر نہیں گرے، جسے سب کچھ پتہ ہے اور جسے پتہ ہے کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا وطن، ہمارا جو وطن ہے، ہمارا جو گھر ہے وہ کہیں اور ہے جہاں سے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ہجرت کر کے یہاں پر تشریف لائے. جسے سب کچھ پتا ہے تو اس کا مطمئن نظر وہاں اور وہ اسی کے لیے اور اسی اعتبار سے جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. میرے بھائیوں، تو اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی نقطۂ نظر سے اور اسلام کے روح سے اچھی زندگی کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے تمام تر شعور، آپ کے صبح اٹھنے سے لے کر کے
شام صبح سونے تک آپ بستر سے جب اٹھتے ہیں صبح تو وہاں سے لے کر کے اور جب شام کو آپ سونے کے لیے جاتے ہیں آپ کے بستر پہ جانے تک ایک ایک عمل میں کیا ہے حلال مطلوب، ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنا مطلوب ہے. یہ اچھی زندگی کا تصور ہے اسلام کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں، اور اسی کو جو ہے اچھی زندگی کہا گیا. اگر آپ کا پورا دن اللہ کی اطاعت میں گزرا، فرما برداری میں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کرنے میں گزرا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پورا دن کو ایک اچھی زندگی کو حاصل کرنے میں صرف ہوا، اور اس کے اندر جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، لہذا کسی اور چیز کے اندر، اس حرام کام کے اندر اور حرام کاری میں گزاری ہوئی اس حدیث کے اندر اتنا سکون اور اطمینان نہیں. میں ایک اصول آپ کو بتانا، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، یہ اصول کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر حرام ایک جگہ جمع ہو جائے اور وہیں پر سکون ایک جگہ جمع ہو جائے، یہ آج تک دنیا میں ممکن نہیں ہوا. یہ ناممکن ہے کہ حرام اور سکون ایک ساتھ جمع ہو جائے. حرام اور سکون ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی حرام کاموں میں ڈوبا ہوا ہو جس کی پوری دن بھر ان کی تمام تر جو ہے وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں گزر رہی ہے، حرام کمانے میں گزر رہی ہے، حرام کاموں میں گزر رہی ہے، ایک دوسرے کو مار پیٹ میں اور ظلم کرنے میں، اب دوسروں پر تعدی اور ظلم اور عدوان میں گزر رہی ہے. لہٰذا یہ ناممکن ہے اس کی زندگی میں سکون نصیب ہو جائے، اطمینان حاصل ہو جائے. اور اگر سکون نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھی زندگی ہے؟ دنیا جہاں کی تمام دولتیں، تمام تر کاشیں اور تمام تر ان کے پاس جو ہے مال و دولت اور ساری آسائشیں، سارے عہدہ و منصب، ساری بادشاہتیں اس کے پاس ہیں، لیکن اگر اسے سکون نصیب نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو پھر وہ کون سی اچھی زندگی کا تصور ہے جسے آپ حاصل کرنے میں لگے ہیں؟ کہ دنیا والے اسے اچھی زندگی سمجھتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اگر زندگی کے اندر اطمینان اور سکون نہیں ہے تو اس کو کون سی اچھی زندگی کا تصور کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، تو حقیقت میں اصل زندگی، حقیقت میں جو اچھی زندگی کا تصور ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ شریعت اسلامی کے دائرے میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے. آپ اس راستے پر چل کر کے جو سکون حاصل کرتے ہیں، جو آپ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ کسی اور راستے پر چل کر کے سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتے. تو اسلام کی روح سے اچھی زندگی کا جو تصور ہے وہ تمام تر نقل و حرکت میں اور تمام تر کاموں میں حلال مطلوب ہے، یہاں حرام کا کوئی تصور نہیں. اب حلال جب یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کمائی میں اور آپ کے لین دین میں خلاف حلال ہونی چاہیے، یا جب حلال کی بات کہی جا رہی ہے تو آپ کے تمام تر اعمال میں حلال مطلوب ہے. آپ کی صبح سے لے کر کے شام تک جو کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ نقل و حرکت ہو، ہر چیز میں کیا ہے حلال مطلوب ہے. اور یہی حلال جو ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں اچھی زندگی کا تصور سمجھا جاتا ہے. تو جب تک حلال آپ کی زندگی میں تمام تر شعبہ جات میں اور تمام تر نقل و حرکت میں حلال نہ آ جائے تو آپ سکون نہیں پا سکتے. لہذا ایک مومن کی زندگی اور ایک مومن کی جو شب و روز ہے وہ صرف اور صرف حلال چیزوں میں گزرتی ہے. ایک مومن جب صبح کرتا ہے تو صبح اٹھ کر کے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے نیند سے اٹھایا، یہ نیند جو تو نے مجھے دیا تھا یہ موت سے کوئی کم نہیں تھی، میں مر گیا تھا، اے اللہ میں مر گیا تھا، تو نے مجھے پھر سے زندہ کیا. اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. اے اللہ کریم تو نے مجھے، میں تو مر چکا تھا، بھلا موت میں اور نیند کے درمیان کتنا فرق ہے. اے اللہ میں مر چکا تھا تو نے مجھے پھر سے زندہ کیا. ایک مومن کا مطمئن ہے، ایک مومن کا رہنے کا عمل ہے. اس کے شب و روز گزرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، اللہ کی بڑائی و بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اللہ کی تعریف کا توصیف کر کے اور تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر کے، اور جب گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، قدم رکھتا ہے، راستے میں چل رہا ہوتا ہے، دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتے ہوئے، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں. اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے جب وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر نیکی کی جاتی ہے، اور جب وہ مسجد کے اندر پہنچتا ہے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے
اکبر، اللہ اکبر کی جب وہ صدا بلند کرتا ہے تو یہ گھر وہ اللہ اکبر کہتا ہے، ادھر فرشتوں کی دنیا میں یہ ہلچل مچی ہوتی ہے اور اللہ کے عام کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے جو صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے منانے کے لیے یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنی نیند کو قربان کیا ہے اور آیا ہے میرے در پہ مجھے منانے کے لیے، میری بڑائی کو نیاز کر کے اس نے صبر کیا ہے اور میری تعریف اور توصیف نے اس نے صبر کیا ہے۔ اللہ کی رات کرتا ہے او فرشتوں تم گواہ ہو اس کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے استاد یہ شخص میری امانت ہے، میں نے اسے امان دیا ہے، اب کوئی اس امان کو توڑ نہیں سکتا اور جو توڑے گا وہ اللہ کی عدالت میں اسے جواب دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو شخص نماز فجر میں آتا ہے اور فجر پڑھ کر کے اور اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ امان میں آ جاتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جسے اللہ امان دے دے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنی امان کے بارے میں ہم سے پوچھے میں نے امان دیا تھا سبب دے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اسے چھو نہیں سکتا، تم نے اس امان کو توڑا تھا، اللہ کی قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہوگی۔ جس نے نماز فجر پڑھ لیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ اب کوئی نقصان پہنچاتا ہے اسے، اب کوئی اس کے شر سے اور اپنی شر سے جو ہے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی جواب دہی ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اندازہ لگائیں کہ اگر حکومت کی طرف سے کسی کو امان دے دیا جائے، کسی کو جو ہے حفاظت نامہ لکھ کر کے دے دیا جائے، لہٰذا اگر اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، حکومت کی طرف سے اسے امان دے دیا گیا ہے، اگر کوئی اسے نقصان پہنچاتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ لہٰذا حکومت کی نظر میں وہ سب سے بڑا جرم ہے کہ جسے امان دے دیا گیا ہے اس کے بعد اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اس کے بعد اسے کوئی چھیڑنے کی کوشش کرے، لہٰذا حکومت اسے برداشت نہیں کرتی ہے اور اسے ہر طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جسے رب العالمین جسے امان دے رہا ہے، کائنات کا رب جسے امان دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے امان دے رہا ہے، وہ اللہ جو کائنات کا رب ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے امان دے دیا، اب اس کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اب اس امان کا خیال کرتا ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیسے جواب دیا، کیسے جواب دیا۔ لہٰذا یہ شخص جب صبح کرتا ہے، ایک مومن شب و روز ہے، صبح ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما برداری میں صبح کرتا ہے، اللہ کی تعریف اور توصیف میں صبح کرتا ہے، نماز فجر سے صبح کرتا ہے۔ لہٰذا یہ مومن بندے کی شب و روز ہے اور یہ نماز فجر ادا کر کے اس کی زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے، ورنہ صبح کرنے والے کو ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں صبح صبح سب کرتے ہیں۔ ایک مومن بندہ بھی ہے جو صبح کرتا ہے اور دنیا جہاں کی تمام لوگ صبح کرتے ہیں، لہٰذا جب وہ صبح کرتے ہیں کوئی صبح کر رہا ہے، لہٰذا حرام خوری میں صبح کر رہا ہے، کوئی صبح کر رہا ہے ناچ گانوں میں لگا ہوا ہے، کوئی میوزک کی تھاپ میں رقص کر رہا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی میں صبح کر رہا ہے، کوئی اللہ کے پاس میں صبح کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال ہڑپ کر صبح کر رہا ہے، کوئی حرام مال لین دین کر کے صبح کر رہا ہے، لیکن ایک مومن بندہ اللہ کی اطاعت میں صبح کرتا ہے۔ یہ اس کے لیے بڑی غنیمت ہے اور یہ اس کے لیے اچھی زندگی ہے۔ تصور یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن بذات خود گواہ ہے، وہ اللہ کا قرآن وہ بذات خود اس کی گواہی دے رہا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بیان کر رہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ جب یہ قید لگا دی گئی، یہ شرط لگا دی گئی تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اب اس کے اندر سے تمام توقعات دنیا جہاں میں بسنے والے وہ سب کے سامنے کر دی۔ اب یہاں پہ ہندوؤں سے مخاطب نہیں ہے اللہ، یہاں پہ عیسائیوں سے مخاطب نہیں ہے، یہاں یہودیوں سے مخاطب نہیں ہے، یہاں مجوسیوں سے مخاطب نہیں ہے، یہاں دنیا جہاں پہ اس روح زمین پر بسنے والی دیگر تمام اقوام سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب نہیں ہے، مخاطب کس سے؟ آپ سے ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یا کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کیا کہا؟ دنیا کی زندگی میں ہمیں اچھی زندگی
اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں جب وہ مر جائے گا اور جب آخرت میں میرے پاس آئے گا تو اللہ رب العالمین کا اس سے کئی زیادہ بڑھ چڑھ کر کے میں اس کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ دوں گا۔ اس سے بڑی نعمت کو کیا ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنی آخرت کو بنانے میں لگے اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی اچھا، آپ کی آخرت بھی اچھا، آپ نے دنیا بھی حاصل کر لیا، آپ نے آخرت بھی حاصل کر لیا۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دیا من عمل صالحا عمل صالح، عمل صالح۔ میرے بھائی تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، دنیا میں بھی خوشیاں نصیب ہو اور آخرت میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عمل صالح۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، ہاں صرف مردوں کے لیے اللہ رب العالمین کا من ذکر یا انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو کوئی بھی عمل کریں گے اللہ اس کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین زندگی عطا فرمائے، خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دنیا جہاں کے سارے وعدے سب کے سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اور ہاں یہ آپ پوچھ لیجیے ان سے، یہ محسوس کرتے ہیں، وہ کون محسوس کرتا ہے؟ آپ اس مجاہد سے پوچھیں، ایک مجاہد میدان جہاد جس کو محسوس کرتا ہے، ایک طالب علم اپنے طالب علم کے اس منزل ہوتے جس میں وہ چل رہا ہوتا ہے وہاں محسوس کرتا ہے، ایک عابد اپنے گزرگاہوں کے ان منزلوں میں اسے محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ایک مجاہد اسی طریقے سے ایک داعی جو اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس راستے اور ان منزلوں میں اسے محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی جب اللہ رب العالمین نے کہہ دیا عمل صالح، تو عمل صالح اس کو کہتے ہیں، ہر کوئی عمل کرتا ہے وہ کہتا ہے میں عمل صالح کر رہا ہوں۔ میرے بھائی عمل صالح اس کو کہتے ہیں، اس کا پیمانہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ لہٰذا اگر آپ دیکھیں گے تو عمل صالح اسی کو کہا جاتا ہے جو عمل کتاب و سنت سے مطابق ہے۔ اب کوئی درگاہ پہ پہنچ گیا، کوئی مزاروں پر جا کر کے وہاں چادریں چڑھا کر کے وہاں منتیں مان کر کے اور اپنی جو ہے وہاں کی دنیا میں مسئلے ہے، اپنی گمان کی دنیا میں آباد ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے قبروں میں جا کر کے میں نے چادریں چڑھا کر کے اور منتیں مان کر کے اور میں نے کیا کیا ہے، بڑا نیک عمل کیا ہے، اور اپنے وہاں اور گمان کی دنیا میں وہ آباد ہے اور سوچ رہا ہے کہ وہ نیک عمل کیا ہے۔ لہٰذا اسے ایک بار میں 1000 بار سوچنے کی ضرورت ہے، اسے اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ دیکھیں وہ اس کا عمل کیسا ہے، اگر اسے جانچنا ہے اسے پرکھنا ہے تو وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے کہ کیا اس کا عمل کتاب و سنت سے موافق ہے یا نہیں، اگر ہے تب تو اس کا عمل نیک عمل ہے، لیکن اگر نہیں ہے کتاب و سنت سے موافق نہیں ہے تو اس کا عمل کبھی بھی نیک نہیں ہو سکتا، وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اپنی وہم کی دنیا میں اور گمان کی دنیا میں چاہے کتنا بھی خوش ہو جائے اور کتنا بھی جو ہے وہ وہم و گمان کی دنیا میں اور خوشبختی کے اندر مبتلا رہے، لہٰذا اس کا عمل کیا ہے، نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری برائیاں تب پیدا ہوئی جب ہم نے اصول بدل دیا، جب ہم نے پیمانہ بدل دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دیا تھا، پیمانہ دیا تھا، اور پیمانہ کیا ہے، کتاب و سنت ہے، رب کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارا پیمانہ جو ہے کتاب و سنت ہے۔ جب اس کو چھوڑا لہٰذا نتیجہ یہ سارے انحرافات اور یہ ساری برائیاں جو ہے تبھی جا کر یہ سب جب تھاٹ سے آپ پھوڑی کے پیچھے رکھیں، یہ تھاٹ سے کیا ہے، پھوڑی کیا ہے، ذرا سمجھائیں اس کا تھاٹ سے کیا ہے، اس کی پھوڑی کیا ہے۔ اگر ان کو بتایا جائے اور اللہ تعالیٰ رسول کی بات کی جائے ان کو بتائیں کہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، ذرا تھاٹ سے بتائیے گا اس کی پھوڑی کیا ہے، پھوڑی کے پیچھے پڑھنے والے اس صحیح میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جنہوں نے دین کو اور فلسفے کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، ان کئی ایسے نام ہیں جو فہرست کے اندر مبتلا ہے، لہٰذا فہرست کے اندر ان کے نام آج بھی درج ہے، فارابی ہے، ابن رشد ہے، اس طریقے کے کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے فلسفہ یونانی کو دین سے جوڑنے کا کام کیا اور دنیا میں دیکھا یہ کس طریقے جو ہے گمراہی کا شکار ہے، کس طریقے سے گمراہی کا شکار ہے۔ آج بھی بڑے لوگ فلسفی بنتے ہیں، کہتے ہم بڑے علماء سے بڑے کوالیفائڈ، دنیا معاملوں سے بھی بڑی اور مشکل، اگر یہ عقل مند ہوتے تو یہ پاگل شکیل خلیف کے پیچھے آج دنیا جو ہے وہ بڑھتی ہے، باقیوں کی بھیڑ ہے جو انہیں پہلی نصیحت کیے جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نبی، کتنی ایسی عورتیں مارکیٹ میں کہتی کہ میں نبی، نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، اور کتنے ایسے پاگل لوگ کو نبی تسلیم کر رہے ہیں۔ کیا یہ خواب عنوان صاحب کوالیفائڈ؟
دنیا چاہے اسے جو بھی نام دے، لہٰذا یہ پاگلوں کی ایک بھیڑ کے سبب کچھ نہیں، جس نے اپنا سر اٹھا کر کے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ہے، لہٰذا پاگلوں کی ایک بھیڑ دیکھ کے انہیں تصریف کیے جائیں اور ان کو مان جائیں اور وہ کہتے ہیں بہت ایڈوانس ہے، ہمیں ٹھیک پتا ہے، ہمیں بہت سے پتا ہے، اسلام کا بہت سے پتا ہے، ہمیں اسلام کی کھیل سمجھ آتی ہے، کون سے کھیل ہے یہ کون سے کون سے ہیں، لہٰذا ان کے شعبے بگاڑے جائیں تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک منافق مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں لے کر کے جھگڑے کا فیصلہ لے کر کے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ لیا۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس منافق مسلمان کا گردن اڑا کر کے کہا تھا جو محمد کا فیصلہ کس سے منظور نہیں، عمر کا فیصلہ یہ نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے کہ یہاں پہ کون سی کوئی چیز ہے، یہاں پہ کون سا فرض ہے، لہٰذا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کا فیصلہ۔ یہ ساری گمراہیاں تھیوری اور تھاٹس کے پیچھے جو ہے جانے والے اور بھاگنے والے یہ سب گمراہ، یہ سب ساری گمراہیاں میں سے شروع ہے۔ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا سب کو اٹھا کر کے کہہ دیا وہ فلاں پیر ہے، وہ فلاں نبی ہے، وہ فلاں عیسیٰ ہے، وہ فلاں مہدی ہے، کہاں سرزمین دہلی کے اندر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے شکیل بن علی اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور پاگلوں کی ایک بھیڑ ہے سے تصدیق کی جاتی ہے۔ بھلا کہاں لوگ مسجد کا مینار، مسجد اقصیٰ کا مینار، کہاں مجھے مسجد اقصیٰ کا مینار، اور کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور کہاں مجھے ابن کی سرزمین پر اوکھلا کی سرزمین میں ایک شخص کھڑا ہو کر کے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، اور پاگلوں کی ایک بڑی بڑی بچوں میں مہدی تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ دنیا خاک کوالیفائڈ، خاک کی یہ ایڈوانس ہے، خاک یہ تھاٹ سے اور تھیوری کے پیچھے بھاگنے والے، لہٰذا یہ صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرنے والے۔ آپ خود بتائیے یہ سب پاگلوں کی جماعت ہے تو اور کون ہے میرے بھائی؟ تو یہ جو نیک عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں نیک عمل مطلوب ہے، اور نیک عمل اس کے تحت ہے کتاب و سنت کے تحت ہے۔ آپ جو عمل کرتے ہیں ایک بار جانچیے، ایک بار پڑھ لیجیے کہ کیا یہ کتاب و سنت سے مطابق ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ نیک عمل ہے، اگر نہیں ہے دنیا جان کے فلسفے جھاڑ دو، دنیا جان کے فلسفے آؤ، میں کہتا ہے اور رب کا قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نیک عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو مطلوب ہے وہ بندے کی جوانی کے وقت کا نیک عمل ہے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جو نیک عمل پسند کرتا ہے وہ ایک بندے کی، ایک انسان کی اس کی جوانی کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر جو ایک جوان جو عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اور سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جوانی کی بات ہے کہ میں نہیں کہتا یہ رسول پاک فرماتے ہیں، مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ پر نشہ اللہ ایسا نوجوان، لہٰذا جسے کل قیامت کے دن سات خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر کے اور انہیں جو ہے اپنے عرش کی سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور ہوگا شاہ پر نشہ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ڈھل گئی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ کہاں ہے نوجوان؟ کہاں ہے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو ڈھالنے والے، اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والے، رات یوں سوئے ہوئے اور فیس بک کی دنیا میں آباد اور سوشل میڈیا کی دنیا میں آباد ہے، اور اذان خطبے ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، تب جا کر یہ نوجوان سوتے ہیں اور سوتے ہیں اور ان کی کھلتی ہے 11 بجے 12 بجے، ادھر نماز فجر بھی ختم ہے اور نہ جانے کیسے کیسے واقعات میں زندگی گزرتی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان اور جوانوں کے حالات ہیں اور ان کی سچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ڈھل گئی، لہذا وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں سے اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا اللہ رب العالمین کا محبوب ہے یہ جوان کی۔ اب دیکھیں جتنے بھی جوان، جتنے بھی بڑے بڑے مارے سر کیے گئے، جتنے بھی بڑی بڑی جو ہے اس زمین پر جتنے بھی بڑے بڑے مارے سر کیے گئے، جتنے بھی بڑی بڑی کامیابیاں نصیب ہوئی، وہ سب کے سب جوانوں میں سب کا حصہ تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتون اسلام قبول کرنے والے اصحاب پیغمبر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جوان کے سب کا حصہ ہے، علی مرتضیٰ ہے، عثمان غنی ہے، مصعب بن عمیر ہے، حضرت
نوجوان ہیں، یہ جوان ہیں، یہ سب کے سب شہزادے ہیں، دیوانے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنی اس جوانی کی، اپنی جوانی کی جو مجھے وہ ہمارے کے سر کی ہے کہ آج بھی دنیا باتوں کرے، اپنی انگلیاں دبائی ہوئی ہے اور کہنے پر مجبور ہے کہ محمد کے صحابہ نے، محمد کے اصحاب نے، محمد کے صحابہ نے اتنا جھوٹ کیسے تھا، اتنا باطل کیسے تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے فضائی کر دیا۔ کنہوں نے کیا؟ کوئی بچے نہیں تھے، کوئی بوڑھے نہیں تھے، یہ سب جوانوں کے سب کا حصہ تھا۔ لہذا جوان بدلتے ہیں تو نظام بدلتا ہے، یہ بدلتے ہیں تو نظام بدلتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف ہے، یہ سورہ کہف آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ لہذا سورہ کہف کہتا ہے اللہ رب العالمین نے ان چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے، چند نوجوان وہ نوجوان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں دنیا اسکاری کہف کے نام سے جاتی ہے، لہذا وہ کہف کے نوجوان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے اصحاب کہف کے اندر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے ان نوجوانوں کی ایمان اور استقامت کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو قرآن کا ایک حصہ بنایا، قرآن کے حصے میں شامل فرمایا۔ آپ سوچو ان کا ایمان کیسا رہا ہوگا، ان کی استقامت کیسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ ان جوانوں کی ایمان کا صدقہ، ان کی استقامت کی ایمان کے صدقے جو کوئی سورۃ الکہف جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہفتے تک اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جمعہ کی ایمان کا صدقہ دجال آئے گا، یوں منٹوں میں ایمان جائے گا، یوں منٹوں میں ایمان والوں کے ختم ہو جائے گا، لیکن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والا، سورۃ الکہف کی حرفوں میں آواز رکھنے والا، اسے محسوس کرنے والا، اسے اپنے عقل و فہم کی دنیا میں اتارنے والا، لہذا وہ دجال کے فطرے سے محفوظ ہے، اور دجال کے فطرے سے محفوظ ہے۔ یہ سب دیکھیں ان جوانوں کی ایمان اور عزم و استقلال کی برکت کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی برکت کی وجہ سے اس سورت کو پڑھنے والے کا ایمان کو بھی حفاظت کرتا ہے۔ سوچیے کہ ان کا ایمان کس اعلیٰ درجے کا رہا، ان کا ایمان کس طرح رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ میرے بھائیو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جوانی، خاص کر کے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد کریں، اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، خاص کر کے نیک عمل میں لگائیں۔ اگر اچھی زندگی چاہتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے دنیا کی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، تو اللہ رب العالمین نے بس آپ کو یہ اصول بتا دیا، اگر آپ نے دنیا بھی اچھی رکھی ہو، آخرت کو بھی پانا ہو، تو اللہ رب العالمین نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، وہ کیا ہے؟ نیک عمل، اپنے شب و روز کو صحیح کر لیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک عمل کیجیے۔ آپ کا صبح سے لے کر کے شام تک ایک عمل جو آپ کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق کیجیے، اور آپ کا عمل جو ہے نیک ہونا چاہیے اور اس دائرے سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہوں کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم تو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اور کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہوئے، جو کتاب و سنت کے مطابق جس کو نیک عمل کہا گیا ہے، مولا کریم تو ہمیں اسی کے مطابق اسی طرز زندگی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک ہم زندہ ہیں، دین پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بخیر، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔